السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ گزشتہ درس میں ہم نے اعتکاف سے متعلق اعتکاف کے اقسام، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں جانا، اور اب ہم جانیں گے کہ اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو اعتکاف میں کرنے کی اجازت ہے، جن کے کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ چیز جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بلا عذر شرعی یا طبعی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، نہ شرعی عذر ہے، نہ کوئی طبعی قدرتی کوئی عذر جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، انسان کی مجبوری ہوتی ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے اگر اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے جو مسجد کے حدود ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور خواتین کے لیے گھروں میں جو اعتکاف کے لیے جگہ مختص کی ہے، مقرر کیا ہے، اس جگہ سے باہر بغیر کسی عذر کے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اعتکاف کی حالت میں روزہ نہ رکھنے سے، مثلاً اعتکاف کی حالت میں صبح روزہ رکھا ہی نہیں کسی نے، اعتکاف کیا ہوا لیکن روزہ نہیں رکھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یا روزہ تو رکھا لیکن کسی وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے سنت اور واجبی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لازمی ہے۔ اگر روزہ فاسد ہو جائے گا یا روزہ ابتدائی کسی نے نہیں رکھا تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ چیز جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ مباشرت کرنے سے، مثلاً اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، جیسے اگر کسی نے اعتکاف کی حالت میں، روزے کی حالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ کو کھانے پینے اور بستری کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اعتکاف کی صورت میں دن ہو یا رات ہو، بہرحال جب تک اعتکاف کی حالت ہے تو اس صورت میں کسی بھی وقت میں اعتکاف کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بستری کریں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خاتون ہے گھر پہ اعتکاف کر رہی ہے اور رات کو یا کسی وقت میں جو ہے ہم بستری کر لی تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین سے ہی متعلق یہ چیز ہے کہ اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی، خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہونا لازمی ہے، اور اگر کوئی خاتون اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے پاک تھی لیکن اعتکاف کے دوران یہ خون جاری ہو گیا تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی قضا ہوتی ہے، اس کی قضا کرنی ہوگی، اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح اگر اعتکاف کی جگہ سے کسی عذر کی وجہ سے باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ تو اگر کوئی ضرورت کے تحت باہر نکل گیا تو حکم یہ ہے کہ فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے دوبارہ اعتکاف کی جگہ پہ لوٹ جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ضرورت پورا کرنے کے لیے باہر آیا لیکن جتنے دیر میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی اس سے زائد ٹھہرا ہوا ہے، بلا عذر وہاں ٹھہرے رہے گا تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص بیت الخلاء کی حاجت تھی، تقاضے کے لیے باہر نکلا، اور وہ تقاضے سے فارغ ہو کر جتنے دیر لگ سکے 5-10 منٹ اس کو لگتے ہیں، وہ تقاضا کیا، وضو کرنے کے بعد وہ فوراً ان کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر ہی وضو خانے میں رہ کر کسی سے باتیں کرنے میں لگ گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، اور ضرورت سے زائد ضرورت کے وقت سے زائد وہ وہاں ٹھہرے رہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اعتکاف کن کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا، کن صورتوں میں ہم باہر نکل جائے اعتکاف کی جگہ سے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، 2 عذر کی وجہ سے، 2 مجبوری کے تحت اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ پہلے نمبر پر طبعی ضرورت۔ طبعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم جس کا تقاضا کرتا ہے، انسان کی مجبوری ہوتی ہے، جیسے بیت الخلاء کے استعمال کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، کھانے کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی طبعی قدرتی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو تقاضا ہے، بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا ہے، تو اس کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنے تقاضے کو پورا کر کے پھر وہ مسجد میں دوبارہ لوٹ آئیں گے۔
اسی طرح کسی کو کھانے کی حاجت ہے، افطار کے لیے یا سحری کی ضرورت تھی اور کوئی لانے والا نہیں ہے، گھر سے کھانا پینا لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر چلے جائے اور اعتکاف کی جگہ سے باہر چلے جائے اور وہ اپنی ضرورت پورا کر کے دوبارہ سے اعتکاف کی جگہ لوٹ آئے۔ اس سے ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کی طبعی ضرورت ہے۔ تو طبعی ضرورت کے تحت کھانے پینے یا قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ دوسرا جو عذر ہے، دوسری جو مجبوری ہے جس کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی اجازت ہے، وہ ہے شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت جیسے اب انسان کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز انسان کی مجبوری ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، تو اس کے لیے وہ لازمی طور پر وضو کرے گا۔ اب وضو مسجد کے اندر یہ ممکن نہ ہو تو اسے لازمی طور پہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے، تو لہٰذا یہ شرعی عذر کی وجہ سے وہ باہر نکلے گا وضو کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس وجہ سے اگر کوئی باہر نکلتا ہے وضو کرنے کے لیے تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اس بات پہ خیال رکھے جیسے ہی یہ ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد کے حدود میں اندر داخل ہونا ہے، اور اگر وہ داخل نہیں ہوئے اور وضو کرنے کے بعد جو ضرورت کا وقت جتنے دیر میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی تھی اس سے زائد ٹھہرے، جیسے ابھی پہلے بھی بیان ہوا ہے، اگر اضافی وقت لگایا وہاں وضو کرنے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے کسی کو احتلام ہو گیا اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اب وہ غسل واجب ہے، غسل کرنا لازم ہے، یہ ان کی شرعی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ غسل کی حاجت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل کے غسل کریں گے اور غسل کر کے فوراً واپس اعتکاف کی جگہ پہ لوٹنا لازمی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کیونکہ ان کے اوپر غسل واجب تھا اور وہ بغیر غسل کے مسجد کے اندر وہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب بندے کو احتلام ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کی حالت، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں مسجد میں وقت گزارنا، مسجد میں آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو فوراً ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے، تو یہ شرعی ضرورت ہے تو ضرورت کو پوری کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے گرمی کے لیے گرمی لگ رہی ہے اور پھر وہ نہانے کے لیے غسل خانے جانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے اگر باہر نکلے گا تو یہ شرعی ضرورت نہیں ہے اور طبعی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن اگر اعتکاف کے دوران جمعے کا دن آ گیا اور جمعے کے دن وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے، سنت غسل کرنے کے لیے بھی اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی ضرورت یعنی بالکل واجب ہو، فرض ہو تب جا سکتے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تقاضے کے لیے جا رہا ہے اور قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے، قضاء حاجت کے لیے گیا تو انتظامی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ ایسی بالٹی وغیرہ میں پانی بھر کے یا شاور وغیرہ لگا دے، تو جتنے دیر میں وہ تقاضا ہوتا ہے اتنے ہی دیر میں فوراً سے اگر اپنے پر تھوڑا سا 1-8 منٹ کے اندر پانی ڈال لے اسی تقاضے کے اندر اور ساتھ میں نکل آئے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اسی نیت سے، نہانے کی نیت سے، سنت غسل کی نیت سے یا گرمی سے بچنے کی نیت سے اگر کوئی باہر نکلے گا تو مسجد کے حدود سے باہر جاتے ہی ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے، ہاتھ دھونے کے لیے یا پان سگریٹ پینے کے لیے باہر جانے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف کی حالت میں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، پان کھانے کے لیے، سگریٹ کے لیے، تو وہ وضو خانے میں چلے جاتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھ کے وہ سگریٹ یا پان وغیرہ اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وضو خانہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتا ہے۔ مسجد کے جو حدود ہوتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ نماز کے حدود میں داخل ہوتا ہے، یا انتظامی کمیٹی اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ مسجد کے حدود کہاں تک ہے، وہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے۔ جو مسجد کا صحن ہوتا ہے، بس اوقات بہت سارے صحن ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے اندرونی حدود سے باہر ہوتے ہیں، جہاں جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے، جہاں چپل پہن کے نہیں جا رہا یہ مسجد کے حدود ہے، جہاں چپل پہن کے جایا جا رہا ہے تو مسجد کے حدود میں نہیں۔ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اوپر کی منزلیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو سیڑھی نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے حدود سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، تو بلا عذر وہاں جانا، اگر نماز شرعی نماز ادھر ہو رہی ہے، فرض نماز، تو پھر وہاں جا رہے ہیں الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بلا عذر وہاں چلے جانا اعتکاف والوں کے لیے سیڑھی سے بار بار اوپر جانا نیچے آنا تو یہ بھی ان کے لیے درست نہیں ہے، یہ مسجد کے حدود سے باہر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مسجد سے باہر چلے گئے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاتون ہے، گھر پہ ہے، اگر وہ ضرورت کے تحت چلے گئی
بیت الخلاء کے لیے گئی اور پھر وہ دیگر کام کرنے کے مصروف ہو گئی تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کے لیے تھوڑی تھوڑی باتوں میں تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے نا لوگ نکل جاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چلے جاتے ہیں، کبھی پلیٹ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کپڑے دھونے کے لیے چلے گئے، ٹوپی دھونے کے لیے چلے گئے، یا کوئی اور چیز دھونے کے لیے چلے گئے، تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو حدود کے تعین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اعتکاف والے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مسجد کے کناروں میں، بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، باقاعدہ طور پر کسی کنارے پہ بیسن لگا دیا جاتا ہے مسجد کے حدود کے کنارے میں، وہیں پہ دھو لیا جاتا ہے، جس سے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ پانی کی ترتیب ایسی بناتے ہیں کہ وضو خانے میں چلے جاتے، یا ایسی ترتیب بنا لے کہ بالٹی وغیرہ رکھ دیا جائے، جس سے اگر ہاتھ وغیرہ دھونا ہے تو کنارے پہ دھو لیا جائے۔ اس طرح خاتون ہیں تو وہ اپنے ساتھ کوئی بالٹی وغیرہ اس طرح رکھ دے جس سے ہاتھ وغیرہ دھو سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عذر کی وجہ سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہے، اعتکاف کے احکام کیا ہے، ہمیں اعتکاف میں کس طرح وقت گزارنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔